الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی معرکۃ الآراء تصنیف اسلامی اصول کی فلسفی میں خدا تعالیٰ کو پانے، اسے پہچاننے، اس پر ایمان مضبوط کرنے کہ جو وسائل خدا تعالیٰ نے رکھے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے 8 وسائل بیان فرمائے. جو انسان کے مقصد پیدائش کو پورا کرنے والے بھی ہیں. اس وقت میں اپنے مضمون کے حوالے سے ایک وسیلے کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام کا اقتباس پیش کروں گا جو 5ویں وسیلے کے طور پر آپ نے بیان فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ 5واں وسیلہ اصل مقصود کے پانے کے لیے خدا تعالیٰ نے مجاہدہ ٹھہرایا ہے، یعنی اپنا مال خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے اور اپنی طاقتوں کو خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے اور اپنی عقل کو خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے اس کو ڈھونڈا جائے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ومما رزقناہم ینفقون والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یعنی اپنے مالوں اور اپنی جانوں اور اپنے نفسوں کو ان کی تمام طاقتوں کے خدا کی راہ میں خرچ کرو، اور جو کچھ ہم نے عقل اور علم اور فہم اور ہنر وغیرہ تم کو دیا ہے وہ سب کچھ خدا کی راہ میں لگاؤ. جو لوگ ہماری راہ میں ہر ایک طور سے کوشش بجا لاتے ہیں ہم ان کو اپنی راہیں دکھا دیا کرتے ہیں. پھر خدا تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریق بتاتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ تمہارے لیے ممکن نہیں کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا تعالیٰ سے بھی، صرف ایک سے محبت کر سکتے ہو. بس خوش قسمت وہ شخص ہے کہ خدا سے محبت کرے، اور اگر تم میں سے کوئی خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی، کیونکہ مال خود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادے سے آتا ہے. بس جو شخص خدا کے لیے بعض حصہ مال کا چھوڑتا ہے وہ ضرور اسے پالے گا، اور جو شخص مال سے محبت کر کے خدا کی راہ میں وہ خدمت بجا نہیں لاتا جو بجا لانی چاہیے تو وہ ضرور اس مال کو کھوئے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ چاہیے کہ ہماری جماعت کا ہر ایک متنفس، ہر شخص یہ عہد کرے کہ میں اتنا چندہ دیا کروں گا.
جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے عہد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ آپ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ جن کو علم نہیں، جو نئے آنے والے ہیں، جو لاپرواہی کرتے ہیں یا لاپرواہی نہیں بھی کرتے تو احساس بعض دفعہ نہیں ہوتا مالی قربانی کرنے کا، ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ اگر تم سچا تعلق رکھتے ہو تو خدا تعالیٰ سے پکا عہد کر لو کہ اس قدر چندہ ضرور دیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے لاکھوں مخلصین ہیں جن کو جب چندے کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی جائے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے مالی قربانی میں بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں گزشتہ کئی سال سے جماعتی نظام کو اس طرح توجہ دلا رہا ہوں کہ نئے آنے والوں کو مالی نظام کی یا مالی قربانی کے نظام میں ضرور شامل کرنا چاہیے۔ کوئی چاہے ایک پینس کی استطاعت رکھتا ہو، ایک پینس دینے کی، وہ اپنی استطاعت کے مطابق دے۔ بعض جگہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض دفعہ مالی کشائش کے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، یا جماعتی نظام افریقہ میں یا بعض جگہوں پہ غریب ملکوں میں بعض لوگوں کو یہ کہہ دیتا ہے، بعض دفعہ یہاں بعض لوگ اپنے غریب رشتہ داروں کو کی طرف سے یہ ادائیگی کر دیتے ہیں، چندے کی ادائیگی کر دیتے ہیں، یا یہ رقم دے دیتے ہیں کہ اچھا غریبوں کی طرف سے ہماری طرف سے چندہ، ٹھیک ہے یہ ایک نیکی ہے، لیکن ان لوگوں کو چاہے وہ غریب بھی ہے خود حصہ لینا چاہیے جتنی بھی استطاعت ہو اس کی۔ صرف مال جمع کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی محبت کی خاطر اس کے دین کے لیے قربانی کرنا مقصد ہے۔ بس جہاں جماعتی نظام اس طرح چندہ وصول کرتا ہے کہ لوگوں سے کہہ دیا اور کسی کے نام پہ ڈال دیا، وہ غلط کرتا ہے۔ بعض دفعہ ایسی باتیں میرے علم میں آ جاتی ہیں۔ بہرحال عمومی طور پر میں نے دیکھا ہے، بلکہ مالی قربانیوں کی جو رپورٹس آتی ہیں ان میں خاص طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ غریب لوگوں کی مالی قربانیوں کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، ان میں زیادہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں مالی قربانی کرنی ہے۔ اور میں اکثر اپنے خطبات میں یہ ذکر بھی کر دیتا ہوں، بیان بھی کر دیتا ہوں ان کا ذکر۔ بعض کی قربانیاں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس مال کی فراوانی ہو، بے شمار مال ہو، دولت ہو، اور اس میں سے کچھ دے دیا جائے تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن تنگی کے حالات میں ہوں، غربت کی حالت ہو، اور پھر خدا تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، خدا تعالیٰ کے دین کے لیے مالی قربانی کی جائے تو یہ اصل قربانی جو اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایسی مثالیں دیکھنے میں آتی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کچھ رقم کی ضرورت پڑی کچھ کتب اشاعت کے لیے، اور جب کسی دوست کو کہا گیا کہ یہ ضرورت ہے اپنی جماعت میں تحریک کریں تاکہ اتنا چندہ وہ ادا کر دے جماعت، تو بجائے جماعت میں تحریک کرنے کے اپنی طرف سے انہوں نے اپنے حالات، تنگ حالات، اتنے کوئی کشائش بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود، یا کہنا چاہیے تنگ حالات ہی تھے، وہ رقم مہیا کر دی اور تاثر یہ دیا کہ جس طرح اس شہر کی جماعت نے یہ رقم دی ہو۔ اور پھر ذاتی قربانی اس وقت ظاہر ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں لگا، حضرت مسیح علیہ السلام کے علم میں بھی نہیں آیا، اور یہ ذاتی قربانی اس وقت ظاہر ہوئی، اس وقت اس کا پتہ چلتا ہے جب حضرت مسیح علیہ السلام نے
اسی جماعت کے ایک دوسرے شخص کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کی جماعت نے عین ضرورت کے وقت بڑی مدد کی ہے، اور جب پتہ چلا ان کو کہ وہ قربانی تو ایک شخص نے ہی کی تھی، تو باقی جماعت یا لوگ اس پہ ناراض ہوئے کہ ہمیں کیوں نہیں اس خدمت کا موقع دیا گیا۔ یہ ادائیگی کرنے والے منشی ظفر احمد صاحب تھے، جنہوں نے اس وقت اپنی بیوی کا زیور فروخت کر کے یہ رقم مہیا کی تھی۔ یقیناً ان کی بیوی بھی اس قربانی میں شامل تھی۔ منشی اروڑا صاحب منشی ظفر صاحب کے دوست تھے اور اسی جماعت کے تھے۔ انہیں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے جب آپ نے پوچھا، اس قربانی کا پتہ چلا، تو وہ کئی مہینے تک منشی ظفر احمد صاحب سے ناراض رہے کہ کیوں ہمیں نہیں بتایا اور خود ہی یہ رقم مہیا کیوں کی۔ تو ایسے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا فرمائے، جو خدا کی محبت کے حصول کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہ وہ نمونہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قائم فرمایا، اور جس پر اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والوں نے عمل کیا۔ اور یہ اس وقت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح مختلف تحریکات میں لوگ مالی قربانیاں دیتے ہیں اور اپنے پر تنگیاں وارد کر کے مالی قربانیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی جو کسی کا ادھار نہیں رکھتا، ان کو کس طرح لوٹا بھی دیتا ہے۔ چند واقعات اور چند مثالیں اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج کیونکہ وقفہ جدید کے نئے سال کا اعلان بھی ہونا ہے، اس لیے وقفہ جدید کے حوالے سے عموماً یہ واقعات ہیں۔ گیمبیا ایک لوکل مشنری ہیں کہ باجالو صاحب، وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اور اس واقعے میں پتہ لگتا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ کا سلوک ہے اپنے بندوں سے، قربانی کرنے والوں سے۔ کہتے ہیں کہ ایک نو بائے احمدی دوست عبداللہ جاوو صاحب، جن کا تعلق ایک گاؤں سے ہے، وہ مکئی اور گراؤنڈ نٹ کی فصل بوتے تھے، لیکن گزشتہ چند سالوں سے کوئی خاص فصل نہیں اگ رہی تھی۔ اس سال انہوں نے گراؤنڈ نٹ کے بیج فروخت کر کے اپنا وقفہ جدید کا چندہ ادا کر دیا، جو تقریباً 788 تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی کھیتی کے کام میں ذمہ داری میں برکت ڈالے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس مالی قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی فصل میں اتنی برکت ڈالی کہ گزشتہ سال کی نسبت انہیں 3 گنا منافع ہوا۔ چنانچہ فصل کاشت کرنے کے بعد انہوں نے مزید 1000 ڈلاسی وقفہ جدید میں ادا کیا۔ پھر گیمبیا کے شمال میں واقع ایک گاؤں ہے، وہاں کے ایک دوست ہیں عثمان صاحب، کہتے ہیں کہ گزشتہ سال انہوں نے وقفہ جدید کے لیے ایک بالٹی مکئی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اب امیر آدمی کے پاس کشائش ہے، اگر کوئی $1000 یا 1000 پاؤنڈ یا 5000 پاؤنڈ بھی دے دیتا ہے، لاکھوں پاؤنڈ رکھنے والا، تو اس کے لیے کوئی ایسی خاص قربانی نہیں۔ لیکن یہ لوگ جو اپنے کھانے کے لیے، اپنے ذمہ داری کے لیے جنس رکھتے ہیں، اب ایک بالٹی مکئی ہے، ایک شہر میں رہنے والے کے لیے، یورپ میں رہنے والے کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن ان کے لیے ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ اس کا ایک بالٹی مکئی کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، جو شاید یہاں آپ کو 5-6 پاؤنڈ میں مل جائے۔ کہتے ہیں اگرچہ گزشتہ سال بہت کم فصل ہوئی تھی اور صرف 12 بوریاں آمد ہوئی تھی، مشکل سے خرچ پورے ہو رہے تھے ان کے گھر کے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا
کہتے ہیں کہ نتیجہ یہ نکلا کہ اس سال 30 بوریاں مکئی کی ان کو مل گئیں، اور 15 بوریاں اس کے علاوہ بھی ایک فصل ہے، کوئی چیز ہے اس کی ملی۔ تو اخلاص میں دیا ہوا یہ تھوڑا سا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا قبول ہوتا ہے کہ کئی گنا بڑھا کر پھر اللہ تعالیٰ واپس کرتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کو پہنچنے، اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے پھر ان کے لیے۔ کیمرون کے معلم ہیں، وہ لکھتے ہیں ایک اور مثال اللہ تعالیٰ کے فضل کی۔ ڈگوئی گاؤں کے ایک نوبائے احمدو صاحب ہیں، ان کو جو چندہ وقفے کے لیے بتایا گیا تو انہوں نے 2 بالٹیاں مکئی چندے میں دے دی۔ ابھی چھوٹی چھوٹی قربانی ہے لوگ جو کر رہے ہیں، اور معلم کو بتایا کہ میرا فارم جو ہے اچھا نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں زیادہ تر توجہ نہیں دے سکا اس پہ۔ گورنمنٹ مدد کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی کچھ حکومت کو کچھ رقم جمع کرانی پڑتی ہے، پھر اس کے نتیجے میں حکومت بھی پھر اپنا حصہ ڈالتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس یہ رقم نہیں تھی، یہ بھی میں دے نہیں سکتا تھا، میرا نام اس لسٹ میں تو تھا، لیکن مجھے ملے گا کچھ نہیں کیونکہ میں نے رقم جمع نہیں کرائی۔ پھر کہتے ہیں معلم صاحب نے انہیں کہا کہ آپ تہجد بھی پڑھنا شروع کریں اور دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ چند دن پہلے معلم صاحب کہتے ہیں میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ خدا تعالیٰ نے ہماری دعائیں سن لیں، اور میں نے کچھ رقم ادا بھی نہیں کی تھی حکومت کو جو ادا کرنی ضروری تھی، اس کے باوجود جو متعلقہ محکمہ ہے اس نے کھیتوں کے لیے جو پمپنگ مشین جو تھی پانی کے لیے وہ بھی ان کو دے دی۔ اس کے علاوہ 5 لاکھ فرانک صیفہ فصلوں کے بیج کے لیے بھی دے دیے، اور انہوں نے اپنے فارم پہ بڑی محنت سے کام شروع کر دیا، اور امید ہے کہ اس کی وجہ سے فصل ان کی اچھی بھی ہوگی۔ کہنے لگے خدا تعالیٰ نے میری حقیر سی قربانی قبول کیا، اور اس کے بدلے میں مجھے انعامات سے نوازا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی چندہ وقفہ عید کو دگنا کر کے ادا کیا۔ انڈونیشیا مربی سلسلہ نور خیر صاحب وہ کہتے ہیں کہ ایک میاں بیوی جو سادہ زندگی گزار رہے ہیں لیکن باقاعدہ چندہ ادا کرتے ہیں، جو بھی کمائی ہوتی ہے اس میں سے کچھ رقم چندے کے لیے الگ کر کے ایک باکس میں ڈال دیتے ہیں، اور جب بھی مبلغ ان کے پاس دورے پہ جائے، کہیں دور دراز جزیرے میں رہتے ہیں، تو وہ رقم چندے میں پیش کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ 1 سال سے زیادہ عرصے کے لیے اس جماعت میں کوئی مبلغ نہیں جا سکا، لیکن اس کے باوجود چندے کی رقم باقاعدگی سے جمع کرتے رہے، اور 1 سال کے بعد وہاں جب مبلغ دورے پہ گیا تو اس باکس میں کافی رقم جمع ہو گئی تھی جو انہوں نے چندوں میں ادا کر دی۔ کہنے لگے کہ اس دفعہ ہمیں کافی منافع ہوا ہے، اور ہمیں اس وجہ سے چندے کی برکات پر یقین بھی آ گیا اور مزید مضبوط ہوا ایمان، اور ہم نے ان برکات کا مشاہدہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمیں کسی نے دھوکہ دیا، ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے چندہ سوچا کہ کیا وجہ ہے دھوکے کی، تو غور کیا تو پتہ لگا کہ ہم نے چندہ صحیح طرح ادا نہیں کیا تھا، اس لیے ہمارا نقصان ہوا ہے۔ چنانچہ اسی وقت سے وہ ڈبہ انہوں نے بڑی احتیاط سے صحیح حساب کے مطابق اپنی جو آمد تھی اس کو بھرنا شروع کیا، اس میں رقم ڈالنی شروع کی، اور کہتے ہیں جب تک ہم چندے کی رقم علیحدہ نہ کر لیں ہمیں سکون اور اطمینان نہیں ملتا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ بعضوں کی اصلاح کا بھی ذریعہ بناتا ہے ان کے نقصانات کو۔ اور پھر ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس سے۔
انڈونیشیا کے مبلغ ہیں بشیر الدین صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ ایک دوست نے اپنا چندہ وقف عید 5 لاکھ انڈونیشین روپے ادا کیا۔ انڈونیشین روپے کی ویلیو بہت کم ہے، بہرحال ان کے حساب سے کافی ہے یہ بھی۔ چند دنوں کے بعد کسی نے اپنی زمین ان کو بیچ دی، جو انہوں نے 15 ملین انڈونیشین میں خرید لی۔ چند ہفتوں کے بعد ہی یہ زمین ایک شخص نے ان سے 50 ملین انڈونیشیا زمین ان کو بیچی، جو انہوں نے خریدی 15 ملین میں، اور چند ہفتوں کے بعد 50 ملین میں کسی اور نے ان سے یہ زمین خرید دی۔ اب کہتے ہیں ان کا یہ یقین ہے کہ چندہ وقف عید کی برکت سے کہ تھوڑے ہی وقت میں مجھے 35 ملین کا منافع ہو گیا۔ ایک دنیا دار اس کو اپنی کاروباری ہوشیاری سمجھے گا کہ دیکھو میں نے کتنا ہوشیاری سے کاروبار کیا کہ چند ہفتوں میں 15 ملین سے 35 ملین بنا لیا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے پیار حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اس کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اس کی خاطر قربانیاں کرتے ہیں، ان کے دل میں کیا احساس پیدا ہوا؟ یہ کہ کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر چندہ دیا تھا، قربانی کی تھی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑھا کر ادا کر دیا۔ ایمان میں مضبوطی کی ایک اور مثال انڈونیشیا کی ہے۔ معصوم صاحب مبلغ ہیں ہمارے، وہاں لکھتے ہیں کہ ایک احمدی نے روزگار کے حصول کے خاطر ایک جزیرہ 16 BC میں ہجرت کی۔ شروع میں بہت تنگ حالات تھے، یہاں تک کہ رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی ان کے پاس، اور انہیں مشن ہاؤس میں رہنا پڑا۔ پھر انہوں نے مچھلیوں کو خرید کر آگے بیچنا شروع کیا، معمولی سے کاروبار شروع کیا، بڑی محنت کی، بہت کم آمدنی کے باوجود یہ مالی قربانی کے پیچھے نہیں ہٹے، اور کچھ عرصے بعد ہی ان کے حالات بدلنے لگے۔ اب ان کا وقف عید کا چندہ اس علاقے میں سب سے زیادہ ہے، یہ کہتے ہیں، اور موسی بھی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ سب میری مالی قربانی کا نتیجہ ہے۔ گیمبیا میں ایک دوست ہیں عبدالرحمٰن صاحب، کہتے ہیں انہیں اپنے بچے کی اسکول فیس بھرنے میں بہت دشواری محسوس ہو رہی تھی، لہذا انہوں نے سینٹرل مبلغ صاحب کو بتایا کہ بڑی مشکل پیش آ رہی ہے مجھے، مالک حالات ٹھیک نہیں۔ تو مبلغ نے انہیں کہا کہ چلیں آپ یہ دیکھیں کہ قربانی کریں مالی، کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ فضل کرے گا۔ انہوں نے $250 چندہ وقف عید ادا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ چندہ ادا کرنے کے ٹھیک ایک ہفتے کے بعد انہیں $5000 ماہانہ اجرت پر ملازمت مل گئی، جس سے وہ بآسانی اپنے بچے کی اسکول فیس بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزمرہ کی دیگر ضروریات بھی مہیا ہو گئیں، اور موصوف اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو بہت بیان کرتے پھرتے ہیں دونوں لوگوں میں کہ مجھے چندے کی برکات سے اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اور جہاں میرے ایمان کو مضبوط کیا وہاں میرے رزق میں بھی بہت برکت ڈالی۔ غریب کس طرح قربانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ پھر توکل کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس توکل کا مان کس طرح رکھتا ہے۔ گنی بساؤ کہ مشنری صاحب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دوست مونٹیروس کمارا صاحب کو ان کے وقف عید کے وعدے کی ادائیگی کے حوالے سے توجہ دلائی گئی، تو کہنے لگے کہ میرے پاس اس وقت 4000 فرانک صیفہ ہیں جو میں آج کے کھانے کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ بہت معمولی ویلیو ہے اس کی، خاندان بھی بڑے ہوتے ہیں ان کے کھانے کے لیے رکھے ہوئے تھے 4000 صیفہ۔ تو بہرحال کہتے ہیں مجھ کرتا ہوں، کچھ دیر کے بعد انہوں نے وہی رقم چندے میں ادا کر دی جو کھانے کے لیے رکھے تھے، اور کھانے کے لیے کسی سے ادھار لے لیا، بلکہ ادھار لینے کے لیے چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ اگلے دن ہی ان کی بیٹی شہر سے آئی، جو ان کے لیے 2 بوریاں چاولوں کی اور 1 کنستر تیل کا اور کچھ پیسے اور دوسری چیزیں لے کر آئی، اور ان کو
اس بات پر یقین ہو گیا کہ جو پیسے میں نے اپنے کھانے کے لیے رکھے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو چندہ دینے کی وجہ سے ایسی برکت ڈالی کہ بے شمار چیزیں مجھے اگلے دن ہی کھانے کے لیے مل گئیں. یعنی بھوکے رہ کر قربانی کرنے والے لوگ ہیں. پھر ایک اور مثال ہے امیر فرانس نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو کس طرح بڑھاتا ہے. فرانس کے ایک عرب دوست ہیں, انہوں نے بیان کیا کہ میں نے وقفی خطبہ میرا سنا پچھلا گزشتہ سال کا, جس میں نے مالی قربانی کرنے والوں کی مثالیں بیان کی تھیں جیسی آج کر رہا ہوں. اس خطبے کا کہتے ہیں میرے بڑا اثر ہوا. ان کی عمر 46 سال ہے. کہتے ہیں میں شدید مالی مشکلات کا شکار تھا اور پہلے کبھی مجھے اتنی مالی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. بینک سے بھی قرض لینا پڑا. بینک والے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ قرض واپس کرو. مجھے وارننگ مل چکی تھی کہ اگر میں نے اپنا حساب کلیئر نہ کیا تو میرا اکاؤنٹ بند کر دیں گے, بلکہ جرمانہ بھی ہو جاتا ہے پھر بعض دفعہ. انہی دنوں کہتے ہیں کہ ہمارے حلقے میں اجلاس عام ہوا. اجلاس سے تھوڑی دیر قبل ہی میرے ایک دوست نے زبردستی مجھے 20 یورو دے دیے. میں نے یہ پیسے اپنی جیب میں رکھ لیے اور تو کچھ تھا نہیں میرے پاس. اگلے چند دنوں میں میرے کام آئے. کہتے ہیں میں نے 20 یورو رکھ لیے, لیکن جب میں اجلاس پہ گیا تو وہاں سیکرٹری مال نے جب چندے کی بات کی تو میں نے وہ 20 یورو چندے میں دے دیے. چند دن کے بعد مجھے اپنے بینک سے ایک ٹیلی فون کال آئی. تو مجھے کیونکہ کہتے ہیں بری خبریں سننے کی عادت ہو گئی تھی, حالات بہت خراب ہو رہے تھے. میں نے سوچا کہ بری خبر ہی ہوگی, بینک والوں نے مجھے مزید کو سختی کرنی ہے. لیکن بینک والوں نے مجھے بتایا کہ متعلقہ ادارے نے انہیں آرڈر کیا ہے جہاں کہ میرا بینک اکاؤنٹ بند نہ کیا جائے, اور جو 600 یورو کی رقم منفی میں تھی ان کے اکاؤنٹ میں اس کو پلس کر دیں, اس کو جمع کر لیں, کریڈٹ کر دیں. کہتے ہیں یہ بڑی حیرانی والی بات تھی میرے لیے, کیونکہ بینکوں کے رویے تو بڑے سخت ہوتے ہیں. کچھ دن ہی بعد کہتے ہیں میرے کام کے انشورنس نے مجھے ایک بڑی رقم ادا کر دی جو ایک مدت سے رکی ہوئی تھی. یہ سارے واقعات کہتے ہیں کہ وقف عید کا خطبہ سننے اور معمولی رقم چندے میں دینے کے بعد پیش آئے. پہلے میں سوچا کرتا تھا کہ میرے ساتھ بھی معجزات ہو سکتے ہیں, بڑے لوگوں کے معجزات کے واقعات سناتے رہتے ہیں, میرے ساتھ تو نہیں کبھی ہوا. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے مجھے چندے کی برکات کا نمونہ دکھایا ہے. مجھے یقین ہو گیا کہ باقی معجزات ہوتے ہیں. ہیٹی کے مبلغ صاحب لکھتے ہیں, کیسر صاحب, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سلوک اور ایمان مضبوط کرنے کا ایک اور واقعہ ہے. پورٹ آف پرنس کے ایک نو احمدی ابراہیم, ابھی واقعات مختلف جگہوں کے ہیں, کوئی افریقہ میں ہے, کوئی امریکہ میں ہے, کوئی یورپ میں ہے, کوئی شمال میں ہے, کوئی جنوب میں ہے, اور آپس میں ان کا رابطہ اور تعلق بھی کوئی نہیں, لیکن ملتے جلتے واقعات ہیں. پورٹ آف پرنس کے ایک نو احمدی ابراہیم صاحب چند دن قبل دفتر سے گھر جا رہے تھے. راستے میں ان کی ایک فائل گر گئی جس میں بعض ضروری کاغذات اور سندات تھیں, اور 13,000 گورت کی رقم تھی ان کا جو کرنسی ہے وہاں. انہوں نے واپس جا کے سارا راستہ چیک کیا, فائل نہیں ملی انہیں. کہتے ہیں کہ میں نے دل میں عہد کیا کہ میں نے وقفی عید کا جو 1,000 گورت کا وعدہ کیا تھا وہ ضرور پورا کروں گا, چاہے پیسے میرے پاس ہوں یا نہ ہوں, کہیں سے لے کے کر دوں گا. چنانچہ میں نے کسی سے قرض لے کر وعدے کے مطابق اپنا چندہ ادا کر دیا. کہتے ہیں کہ چند دن چندہ دیا تھا تو اسی دن شام کو جس نے چندہ ادا کیا کسی نامعلوم شخص کا فون آیا کہ آپ کی فائل میرے پاس ہے, مجھ سے آ کر لے جائیں. کہتے ہیں میں فوراً پہنچا تو اس شخص نے مجھے فائل پکڑا دی اور کہنے لگا کہ مجھے آپ کا پتہ تلاش کرنے کے لیے فائل کے اندر سے دیکھنی پڑی تھی, اس لیے
جب میں نے فائل بھی آپ کی کھولی ہے اپنی رقم اور کاغذات چیک کر لیں. تو میں نے چیک کیا تو تمام رقم اور کاغذات فائل میں موجود تھے. کہتے ہیں اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ محض چندے کی برکت تھی جس کی وجہ سے میرے گمشدہ کاغذات اور بڑی کاغذات تھے وہ بھی مجھے مل گئے جن کو بظاہر ملنا مشکل تھا، اور رقم بھی. مبلغ انچارج گنی کناکری کہتے ہیں کہ کنڈیا ریجن کے گاؤں کے ایک احمدی دوست ابو بکر صاحب وقفے کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی گئی. جب ان کو تو پہلے تو انہوں نے کچھ پس و پیش کیا، پھر اپنا وعدہ ادا کر دیا. چندے کی ادائیگی کچھ عرصے بعد انہوں نے ہمارے لوکل مشنری کو بتایا کہ جماعت احمدیہ واقعتاً الہی جماعت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حکومت کا ملازم ہوں اور عرصہ ہوا میری ایک ٹانگ حادثے میں ٹوٹ گئی تھی، جو کہ مناسب میڈیکل سہولت نہ ہونے کی وجہ سے صحیح طور پر جڑ نہ سکی، جس کی وجہ سے میری ایک ٹانگ چھوٹی رہ گئی، جس کی مجھے مسلسل تکلیف رہتی تھی. اب کچھ عرصے سے میں پیسے جمع کر رہا تھا کہ مجھے ایک ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا آپریشن ہو جائے تو یہ ٹھیک ہو سکتی ہے. چنانچہ اس بار کچھ پیسے جمع ہو گئے تھے کہ میں اپنی ٹانگ کا آپریشن کروا لیتا. لیکن جب مشنری نے چندے کی تحریک کی تو میں نے سوچا کہ اس دفعہ چندہ رہنے دیتا ہوں، نہیں دیتا اور اپنے آپریشن کی رقم رکھ لیتا ہوں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی. پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں، اللہ پر توکل کرتے ہوئے ساری رقم چندے میں ادا کر دی. وہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی اس بات کو 2 دن نہیں گزرے تھے کہ میرے دفتر کی طرف سے مجھے خط آیا کہ میرے آپریشن کا سارا خرچ حکومت ادا کرے گی اور میں جہاں چاہتا ہوں اپنا علاج کروا سکتا ہوں. اور کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف چندے کی برکت سے ہی ہوا ہے. بس یہ کوئی اتفاقی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے سلوک ہیں ان لوگوں پر جو اس پر توکل کرتے ہیں، ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. اور اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کی بھی دلیل ہے. قادیان سے مامون رشید صاحب سیکرٹری وقف جدید لکھتے ہیں کہ ایک صاحب ہیں سلیجہ صاحب، ان کا اس سال چندہ وقف جدید بعض گھریلو پریشانی کی وجہ سے بقایا تھا. ان کے بھائی نے ان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اب سال کا اختتام ہے اس لیے جلدی ادائیگی کرو. لیکن ان کے اکاؤنٹ میں اس قدر رقم نہیں تھی کہ مکمل چندہ ادا کر سکیں، بلکہ کل رقم کا صرف 30% ہی اکاؤنٹ میں موجود تھا. موصوف بڑے فکر مند تھے کہ کس طرح مکمل ادائیگی کریں. آخر جو رقم اکاؤنٹ میں تھی وہی انہوں نے چندہ ادا کر دی. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ طور پر چند ہی لمحات میں اکاؤنٹ میں اتنی مزید رقم آ گئی جس سے وہ بقایا بھی ادا کر سکتے تھے. چنانچہ اسی وقت انہوں نے وہ رقم اپنے وعدہ کے مطابق ادا کر دی. کہتے ہیں کہ ہمیشہ وعدہ جات سال کے اختتام سے پہلے ادا کر دیا کرتے تھے، لیکن اس سال ان کی اور ان کی بچے کی بیماری کی وجہ سے بقایا رہ گیا تھا. وہ بڑے پریشان بھی تھے اس بات سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اس کا انتظام کر دیا. اور کہتے ہیں وہ میرے ایمان میں تقویت کا باعث بنا. یہ انڈیا سے ہی عبد المعبود صاحب انسپیکٹر وقف جدید ہیں، وہ بھی ایک دوست کا واقعہ بیان کرتے ہیں. ضلع پیر بھوم کے گاؤں، بنگال کے کا ہی گاؤں ہے، اس کا واقعہ ہے کہ ان کی کریانے کی ہول سیل کی دکان ہے جو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اچھی چلتی ہے. ایک ان صاحب کی موصوف روزانہ دکان کھولتے ہی 100 روپے ایک صندوق میں باقاعدگی کے ساتھ ڈالتے رہے، جس سے اپنے وعدے کے مطابق چندے کی ادائیگی کرتے رہتے تھے. صبح آ کے پہلا کام یہ کرتے تھے کہ 100 روپے ڈال دیا ایک بکس میں. کہتے ہیں ایک دن دکان میں خریداری کے لیے بہت کم لوگ آئے اور ان کی جو خرچ تھا وہ پورا نہیں ہو رہا تھا. اگلے دن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ 100 روپے نہ ڈالے ہوں. اگلے دن دکان کھولتے ہی موصوف نے 100 کے بجائے 300 روپے اس صندوق میں ڈال دیے بکس میں، اور دل میں سوچا کیوں نہ آج اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کیا جائے. اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہوا کہ اسی دن دوپہر
کے بعد کہتے ہیں میرے پاس 8 خریدار آئے. تھوک کا کام تھا اور بڑا کاروبار تھا، وقت لگتا ہے اس میں بوریاں اٹھوائی ہوں گی. کہتے ہیں میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اس میں سے ایک خریدار کو یہ کہہ کر واپس بھیجنا پڑا کہ کل آ جانا، اور باقی لوگوں کو سامان دیتے دیتے رات دیر ہو گئی. اور کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے اس دن کافی کمائی ہوئی. اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب انسان پر خوش ہوتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ انسان دونوں ہاتھوں سے نہیں سنبھال سکتا. گنی بساؤ اوہیو ریجن کے مشنری ہیں عبدالعزیز صاحب. کہتے ہیں ضعیف بوڑھی خاتون ہیں مسکوتہ صاحبہ، ان کو خرید کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی گئی تو کہنے لگی کہ میں نے وعدے کے مطابق جمع کر کے رکھی ہوئی تھی، لیکن کل رات اپنے بھائی کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں وہ رقم کہیں گم گئی ہے، گر گئی ہے. میں وہ رقم تلاش کر رہی ہوں، جو ہی مجھے رقم ملے گی میں ادائیگی کر دوں گی. اس کے بعد وہ رقم تلاش کرتی رہیں لیکن کہیں نہیں ملی. اس پر انہوں نے اپنی بیٹی سے کچھ رقم ادھار لے کر وقفی عید میں ادا کر دی، اور یہ رقم ادا کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ ڈھونڈنے کی کوشش کی اپنی گری ہوئی تھیلی. کہتی ہیں ابھی میں چند میٹر دور گئی تھی کہ وہی رقم جو پلاسٹک کے ایک لفافے میں بند تھی سڑک کے درمیان پڑی ہوئی مل گئی. اس پر بہت خوش ہوئیں اور اگلے دن واپس آئیں اور اپنے وعدے کے مطابق ادائیگی مکمل کی. اور پھر یہ لوگوں کو بتانے لگیں کہ چندے کی وقف عید کے چندے کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گمشدہ رقم واپس دلا دی. مالی کے ریجن سکاسو کے مبلغ صاحب لکھتے ہیں احمد بلال صاحب کہ ایک نوبائے احمد جلا صاحب مشن ہاؤس آئے اور انہوں نے بتایا کہ وہ پہلے باقاعدگی سے چندہ ادا کرتے تھے لیکن پھر کچھ مالی مشکلات کی وجہ سے چندہ ادا نہیں کر پائے. ایک روز انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ لوگ ایک مجمع کے ساتھ ایک وسیع راستے پر چل رہے ہیں اور یہ راستہ آگے جا کر بہت سے راستوں میں تقسیم ہو گیا ہے، لیکن آگے تقسیم ہونے والے سارے راستے انتہائی خراب اور دشوار گزار ہیں. اس موقع پر انہوں نے دعا کی تو آسمان سے ایک سواری آئی جو انہیں لے کر آسمان کی طرف چلی گئی، اور پھر جب خراب راستہ ختم ہو گیا تو اس سواری نے انہیں دوبارہ وسیع راستے پر اتار دیا. کہتے ہیں کہ وہاں انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا جنہوں نے انہیں بتایا کہ یہ سواری تمہیں تمہارے چندے کی ادائیگی کی وجہ سے لینے گئی تھی. بعض اوقات کہتے ہیں مشکل آتی ہیں مگر ایک احمدی جو باقاعدگی سے خدا کی راہ میں چندہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ مشکلات کے وقت ان میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. چنانچہ اس نوبائے نے چندہ ادا کیا اور کہا کہ آئندہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ چندے کی ادائیگی میں کبھی سستی نہیں کرے گا. کیا یہ بھی کوئی اتفاق ہے؟ تنزانیہ کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ اروشا ریجن کی ایک جماعت میں چندے کی تحریک کی گئی تو ایک غریب خاتون فاطمہ صاحبہ جو کیلے اور پھل بیچ کر گزارا کرتی ہیں انہوں نے 2 دن کی تمام آمدنی وقف عید میں ادا کر دی اور اپنی فیملی کو بھی باقاعدہ وقف عید میں شامل کروایا. اسی طرح جماعت کی ایک اور ضعیف خاتون ہے ان کو بھی تحریک کی گئی تو اگلے دن صبح 8 بجے خود مشن ہاؤس آئیں اور 5000 شلنگ وقف عید میں ادا کیے. اب یہ وہ لوگ ہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کر کس طرح قربانیاں کرتے ہیں. اور توجہ دلانے پر جیسا کہ انہوں نے فرمایا اگر توجہ دلائی جائے تو لوگ قربانی بھی کرتے ہیں. تنزانیہ کے امیر صاحب نے لکھا ہے ایک اور واقعہ کہ گزشتہ سالوں سے ملک کے معاشی حالات نہایت تنگ ہیں لیکن احمدی بہت اخلاص سے مالی قربانی میں حصہ لیتے ہیں. اروشا شہر کے ایک دوست وزیری صاحب جو کہ اخبار بیچ کر اپنا گزارا کرتے ہیں انہوں نے وقف عید کے حوالے سے تحریک کی. ان کو جب وقف عید کے حوالے سے تحریک کی گئی تو انہوں نے حسب توفیق ادائیگی کی اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ میں آئندہ سے روزانہ 1 کپ چائے کا خرچ کم کر کے وہ رقم چندے میں ادا کروں گا. اب غریب آدمی اس طرح بھی پیسے بچاتے ہیں کہ 1 پیالی چائے کی نہیں پیوں گا اور اس کا جو خرچ ہے وہ چندے میں قربان ادا کروں گا. یہ احساس ہے
کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا قرب پانا ہے۔ امیر صاحب تنزانیہ ہی لکھتے ہیں کہ مارا ریجن کی جماعت کے ایک نوجوان ہیں، عموماً یہ وقفہ عید کا سال ختم ہونے سے قبل ہی مکمل ادائیگی کر دیتے ہیں، لیکن اس سال معاشی حالات کی تنگی کی وجہ سے ابھی 15,000 شلنگ بقایا تھے ان کے پاس معمولی رقم تھی، شلنگ کی بھی کوئی ویلیو نہیں، بہت کم ویلیو ہے۔ انہوں نے حساب لگایا کہ مہینے کے اختتام پر اگر یہ رقم بھی چندے میں ادا کر دی تو ان کے پاس اخراجات کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ بہرحال انہوں نے اللہ پر توکل کر کے یہ رقم چندے میں ادا کر دی۔ بیان کرتے ہیں کہ اگلے دن ہی ان کے دفتر سے فون آیا کہ گزشتہ 3 ماہ سے کچھ بل واجب الادا ہیں ان کے، وہ کلیئر ہو گئے ہیں، اور اسی طرح نئے سال میں ان کی تنخواہ میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ ان کا یہ ایمان ہے کہ چندے کی برکت سے کچھ دنوں میں مجھے 6 گنا زیادہ رقم مل گئی۔ کہاں یہ حالت تھی کہ گھر کا خرچہ کس طرح چلے گا، کہاں یہ حالت کہ پیسہ اللہ تعالیٰ نے 6 گنا زیادہ رقم دے دی۔ بکینا فاسو کی کایا ریجن کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک احمدی ہیں عبدو صاحب، وہ بتاتے ہیں کہ چندہ جات کی ادائیگی میں حصہ لیتا تھا مگر باقاعدہ نہیں تھا۔ گزشتہ سال میں نے ارادہ کیا کہ آئندہ میں چندے کی تمام مدات میں شامل ہونے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ کہتے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ کے میں نے فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں چندہ جات کی ادائیگی میں باقاعدہ ہوں، اور جب سے میں باقاعدہ ہوا ہوں میرے تمام معاملات، میرے مال، میرا مویشی، فصل، ہر چیز میں برکت شروع ہو گئی ہے۔ غرض یہ کہ ایک مشکلات تھیں جن کی وجہ سے میں کافی پریشان تھا، وہ بھی آہستہ آہستہ حل ہو گئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابھی گزشتہ ماہ ہی میری بیوی حاملہ تھی اور ہسپتال کے اخراجات کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، مگر جب ڈلیوری کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کی اور سارا انتظام ہو گیا، اور بچی پیدا ہوئی ان کے ہاں، اور بیوی بھی خیریت سے ہے۔ کہتے ہیں سب کچھ میں نے دیکھا ہے، اور میں یہی سوچتا ہوں کہ چندے کی برکات سے ہے۔ پھر رشیا کے مبلغ لکھتے ہیں کہ خدایان صاحب آرمینین ہیں لیکن رشیا میں رہتے ہیں، انہیں کافی مطالعہ اور سوچ بچار کے بعد احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی۔ قبول احمدیت کے ساتھ ہی انہیں جماعت میں مالی قربانی کے نظام سے متعارف کروایا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ہر ماہ چندہ، وقف جدید اور تحریک جدید ادا کرنا شروع کر دیا۔ کام کے سلسلے میں ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی کافی سفر کرتے ہیں، لیکن سفروں میں رہنے کے باوجود باقاعدگی سے چندہ ادا کرتے ہیں۔ چھوٹا موٹا کام ہے ان کا، اس میں کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی بہت صاحب حیثیت ہوں اس لیے سفر کرتے ہیں۔ ادوار صاحب بیان کرتے ہیں کہ جنوری 2020 میں اپنے کام کے سلسلے میں انہوں نے آرمینیا جانا تھا، وہاں سے کازان جانا تھا۔ یہ کام بہت ضروری تھا، لیکن ان کے پاس اس سفر کے اخراجات کے لیے مناسب رقم میسر نہیں تھی۔ پریشانی بھی تھی، دعا بھی کر رہے تھے۔ 30 دسمبر والے دن ایک ایسی کمپنی سے ان کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کی گئی جس نے یہ رقم انہیں فروری میں ادا کرنی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جنہیں یہ رقم فروری میں ملنی ہے، لیکن صرف ان کو یہ رقم فروری کے بجائے دسمبر میں ادا کر دی گئی، اور یہ ان کا یقین ہے کہ یہ صرف اور صرف چندے کی برکت ہے، ورنہ یہ بات سمجھ سے بالا ہے کہ اتنے لوگوں میں سے یہ رقم صرف مجھے 30 دسمبر کو کیوں دی گئی۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سلوک اور پیار کا اندازہ صرف ایک احمدی مسلمان کو ہی ہو سکتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ بھی ایمان مضبوط کرتا ہے۔ آئیوری کوسٹ سے سان پیدرو ریجن کے مبلغ وقار صاحب لکھتے ہیں کہ یہاں
پیدرو ریجن میں 2014 میں فتح کرو گاؤں میں 20 افراد پر مشتمل ایک چھوٹی سی جماعت قائم ہوئی تھی، اور یہاں ایک صاحب تھے جارا صاحب، ان کا پیچھے سے تعلق بورکینا فاسو سے تھا۔ اس جماعت کے ایک ایکٹیو ممبر یہی تھے، اور 1 سال ہو گیا وہ بورکینا فاسو واپس چلے گئے تھے۔ ان کے واپس جانے پر کافی پریشانی تھی، کیونکہ باقی لوگ اس قدر فعال نہیں تھے، ان کی تربیت کی بھی ضرورت تھی۔ بہرحال ان کے بیٹے عیسیٰ جارا، جو کہ شادی شدہ ہے اور کاشتکاری کرتے ہیں، ان سے رابطہ کیا گیا۔ انہیں خدام احمدیہ کے نیشنل اجتماع پر جانے کے لیے آمادہ کیا گیا۔ انہیں چندے کی اہمیت اور برکات اور نظام جماعت کے ساتھ پختہ تعلق رکھنے اور دعا کرتے رہنے کے لیے کہا گیا۔ اس کے بعد دسمبر میں نیشنل جلسہ سالانہ سے قبل موصوف کہتے ہیں میرے پاس آئے اور 10,000 فرانک صیفے کی رقم چندہ میں ادا کر دی۔ اس پر میں نے انہیں حیران ہو کر کہا کہ یہ رقم کیونکہ بظاہر ان کے حالات کے مطابق بہت زیادہ تھی، یہ آپ نے کس طرح دے دی؟ اس پر انہوں نے بتایا کہ جب سے میں نے چندہ ادا کرنا شروع کیا ہے، مجھ پر خدا تعالیٰ کے بے شمار فضل ہو رہے ہیں۔ مجھے میرے کھیت سے دوسروں کی نسبت زیادہ نفع حاصل ہو رہا ہے۔ کچھ عرصہ قبل میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ جو نورانی چہرے والے ہیں لوگوں کو خیر کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام تھے جو کہ دنیا کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے جماعت احمدیہ میں داخل ہونے کی توفیق ملی، اور کہتے ہیں اب میں باقاعدہ چندہ ادا کروں گا۔ انڈیا سے انسپیکٹر وقفہ جدید ہیں، انہوں نے ایک بچی کا 12 سال کی بچی کا ذکر کیا ہے کہ وہ کئی سال سے باقاعدگی سے وقفے کی چندہ دیتی ہے اور ایک تھیلی میں پیسے جمع کرتی رہتی ہے۔ نہ وہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے، لیکن جو بھی اس کو رقم ملے دیکھتی ہے، جب دوسروں کو چندہ دیتے تو اس کو بھی شوق پیدا ہوا۔ اسی طرح لائبیریا سے ایک مبلغ صاحب لکھتے ہیں کہ کیپ ماؤنٹ کاؤنٹی کے ایک جماعت ہے، اس میں مغرب عشاء کے بعد احباب جماعت کو میں نے وقفہ عید کے چندے کے حوالے سے تحریک کی، تو احباب نے حسب معمول باری باری اپنا اور اپنے فیملی ممبر کا چندہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران 2 چھوٹے لڑکے عزیزم سلیمان اور عزیزم عبداللہ کمارا مسجد سے اٹھ کر چلے گئے، اور کچھ دیر کے بعد دونوں واپس آئے اور 20 لائبیرین ڈالر چندہ ادا کر دیا۔ کہتے ہیں کیونکہ عموماً وہاں والدین بچوں کا چندہ دیتے ہیں، اس لیے مجھے خیال آیا کہ ان بچوں سے پوچھوں کہ انہوں نے اپنا چندہ خود کیوں دیا ہے۔ اس پر دونوں بچے کہنے لگے کہ ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ خلیفہ وقت کا یہ ارشاد ہے کہ بچے بھی وقفہ جدید میں شامل ہوں، اس لیے ہم نے سوچا کہ اب ہم خلیفۃ المسیح کے ارشاد کے مطابق پیسے جمع کر کے خود اپنا چندہ ادا کریں گے۔ اب دور دراز کے علاقے میں بیٹھے ہوئے بچے جنہوں نے کبھی خلیفہ وقت کو دیکھا بھی نہیں، لیکن یہ اخلاص اور تعلق ہے جو صرف اور صرف خدا تعالیٰ ہی ان کے دلوں میں پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اخلاص و وفا کو مزید بڑھائے۔ بس بچے ہیں یہ بڑے، نوبائین ہیں یہ پرانے احمدی، ان کو یہ ادراک حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کا ایک ذریعہ اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور پھر بعض کی تو خدا تعالیٰ خود رہنمائی بھی کرتا ہے، جیسے میں نے واقعات میں بھی بتایا۔ یہ لوگ ایسے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے قابل رشک کہلانے والے ہیں۔ اب میں وقفہ عید کے حوالے سے گزشتہ سال کے دوران جو وقفہ عید کے چندے کی قربانیاں ہوئی ہیں ان کی رپورٹ پیش کروں گا، اور نئے سال کا اعلان بھی۔ اللہ سال کے فضل سے وقفہ عید کا 62واں سال 31 دسمبر کو ختم ہوا، اور نیا سال 1 جنوری سے شروع ہو گیا ہے۔ اس دوران میں وقفہ عید میں کل جماعت احمدیہ کو دنیا کی 96,43,000 پاؤنڈ کی مالی قربانی پیش کرنے کی توفیق ملی۔ گزشتہ سال سے یہ رقم 5 لاکھ پاؤنڈ زیادہ ہے۔
اس سال برطانیہ دنیا کی جماعتوں میں مجموعی طور پر وصولی کے لحاظ سے سر فہرست ہے، اور اس طرح تفصیل یوں ہے کہ برطانیہ نمبر 1 ہے، پھر پاکستان ہے، پھر جرمنی ہے، پھر امریکہ، پھر کینیڈا، بھارت، آسٹریلیا، انڈونیشیا، اور پھر مڈل ایسٹ کی 2 جماعتیں ہیں۔ امیر صاحب نے کہا تو آخری دن پڑ جائیں گے، پورا کر ہی دیا انہوں نے اپنا کال۔ 10 بڑی جماعتیں جو مقامی کرنسی میں گزشتہ سال کی نسبت جن کا اضافہ ہوا ہے، کافی اضافہ، ان میں انڈونیشیا سر فہرست ہے، پھر جرمنی ہے، پھر امریکہ ہے، اس کے بعد دوسری جماعتیں، بہرحال 3 بڑی جماعتیں یہ ہیں۔ بھارت نے بھی کافی خاطر خواہ اضافہ کیا ہے، اور کینیڈا، برطانیہ اور مڈل ایسٹ کی جماعتوں اور پاکستان اور آسٹریلیا کی نسبت بھارت کی جو مقامی کرنسی میں جو اضافہ ہے قربانی کا، وہ ان ملکوں سے زیادہ ہے۔ اس لحاظ سے 5ویں نمبر پر بھارت ہے۔ اور افریقہ میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے نمایاں جماعتیں جو ہیں، ان میں نمبر 1 گھانا ہے، نمبر 2 نائجیریا، نمبر 3 بورکینا فاسو، نمبر 4 تنزانیہ، نمبر 5 بینین، نمبر 6 گیمبیا، نمبر 7 کینیا، نمبر 8 مالی، نمبر 9 سیرالیون اور 10 کانگو کنشاسا۔ شاملین کی تعداد نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال وقفی عید میں جو وقفی عید میں شامل ہوئے چندے میں، ان کی تعداد ہے 18,21,000، اور یہ سال ان کا اضافہ 89,000 ہے، 89,000 کا اضافہ ہوا ہے۔ اور تعداد میں اس سال اضافے کے لحاظ سے نمایاں جماعتوں میں کیمرون نمبر 1 پہ ہے، پھر سینیگال ہے، پھر سیرالیون ہے، پھر نائجیریا ہے، پھر بورکینا فاسو، پھر انڈونیشیا، اور پھر اس طرح باقی جماعتیں۔ مجموعی وصولی کے لحاظ سے برطانیہ کی 10 بڑی جماعتیں یہ ہیں: نمبر 1 اسلام آباد، نمبر 2 آلڈرشاٹ، نمبر 3 وسٹر پارک، پھر برمنگھم ساؤتھ، پھر مسجد فضل، پھر پٹنی، پھر جلنگم، پھر نیو مالڈن، پھر برمنگھم ویسٹ اور ہانسلو نارتھ۔ اور ریجنز کے لحاظ سے پہلی 5 ریجن یہ ہیں: بیت الفتور ریجن نمبر 1 پہ، پھر مسجد فضل ریجن، پھر مڈ لینڈ ریجن، اسلام آباد ریجن، پھر بیت الاحسان ریجن۔ دفتر اطفال کے لحاظ سے پہلی 10 جماعتیں آلڈرشاٹ نمبر 1 پہ، پھر روہیمپٹن، پھر پٹنی، اسلام آباد، ویچم پارک، پھر چیم، پھر لیمنگٹن سپا، پھر وسٹر پارک، پھر رینس پارک، پھر سربیٹن۔ پاکستان میں چندہ بالغان کی جو پہلی 3 جماعتیں ہیں، ان میں اول لاہور ہے، پھر ربوہ ہے، پھر سوم کراچی ہے۔ پاکستان کی کرنسی کی ویلیو کی وجہ سے پیچھے چلا گیا ہے۔ اگر گزشتہ سال جتنی کرنسی ہوتی ویلیو اس کی، تو اس تو پاکستان پھر نمبر 1 پہ ہی ہونا تھا۔ برطانیہ کا اتنا زیادہ کمال بھی نہیں ہے۔ چندہ بالغان میں جو اضلاع ہیں پاکستان کے، ان میں اسلام آباد، سیالکوٹ، راولپنڈی، گوجرانوالا، ملتان، عمرکوٹ، حیدرآباد، ڈیرہ غازی خان، میرپور خاص اور پشاور۔ مجموعی وصولی کے لحاظ سے پہلی 10 جماعتیں ہیں: اسلام آباد شہر، ٹاؤن شپ لاہور، ڈیفنس لاہور، دارالذکر لاہور، گلشن اقبال کراچی، سمن آباد لاہور، راولپنڈی شہر، عزیز آباد کراچی، گلشن جامع کراچی اور دہلی گیٹ لاہور۔ وہاں تو ہر طرح کے حالات خراب ہیں، اس کے باوجود الگ فضل سے وہاں بھی بڑی قربانیاں دینے والے ہیں لوگ۔ دفتر اطفال میں پاکستان کی 3 بڑی جماعتیں جو ہیں، اول لاہور، دوم کراچی اور سوم روا۔ اور اضلاع کی پوزیشن اس طرح ہے: سیالکوٹ نمبر 1، گوجرانوالا نمبر 2، پھر سرگودا، پھر حیدرآباد، پھر ڈیرہ غازی خان، پھر شیخوپورہ، پھر میرپور خاص، پھر عمرکوٹ، پھر اکاڑا، پشاور۔ وصولی کے لحاظ سے جرمنی کی 5 لوکل جماعتیں، لوکل امارات،
یہ ہیں نمبر 1 ہیمبرگ، نمبر 2 فرینکفرٹ، نمبر 3 ڈٹسن باخ، نمبر 4 گراسگراؤ اور نمبر 5 ویسبادن۔ چندہ بالغان میں وفیدین میں پہلی 10 جماعتیں ہیں: نوئس، روڈرمارک، ندا، مہدی آباد، فلورسہائم، فریڈبرگ، بینزہائم، لانگن، کوبلنس، ہناؤ اور پینیبرگ۔ دفتر اطفال میں پہلی 5 ریجن ہیں: ہیسن اوسٹ، ساؤتھ ایسٹ ہے، ہیسن ساؤتھ ایسٹ ہے، ہیسن مٹے، ٹاؤنس، ہیسن ساؤتھ اور رائن لینڈ فالز۔ بہرحال جو بھی نام ان کے ہیں جرمن خود ہی اصلاح کر لیں۔ وصولی کے لحاظ سے امریکہ کی 10 جماعتیں: میری لینڈ نمبر 1، پھر سلیکن ویلی، پھر لاس اینجلس، پھر ہیوسٹن، پھر سینٹرل ورجینیا، پھر سیاٹل، پھر ڈیٹرائٹ، پھر ساؤتھ ورجینیا، پھر شکاگو، پھر نارتھ ورجینیا۔ وصولی کے لحاظ سے کینیڈا کی عمارتیں: وان نمبر 1 پہ، کیلگری نمبر 2 پہ، پیس ویلیج نمبر 3، وینکوور نمبر 4، مسیساگا نمبر 5۔ اور بڑی جماعتیں ہیں: ڈرہم، بریڈفورڈ، ایڈمنٹن ویسٹ، ملٹن ویسٹ، ہیملٹن ماؤنٹین، آٹوا ایسٹ، آٹوا ویسٹ، ایریڈرائی، ونیپیگ اور ایبٹسفورڈ۔ اور دفتر اطفال کی 5 نمایاں عمارتیں ہیں: وان ہے، میرا خیال ہے وان ہوگا، اردو میں اس کو واگن بنا دیا، اور کیلگری، پھر پیس ویلیج، پھر ویسٹرن برامپٹن ویسٹ۔ دفتر اطفال کی 5 نمایاں جماعتیں ہیں: ڈرہم، بریڈفورڈ، ملٹن ویسٹ اور ایڈرائی، ہیملٹن ماؤنٹین۔ بھارت کے صوبہ جات جو ہیں ان میں کیرالہ نمبر 1 پہ ہے، جموں کشمیر نمبر 2 پہ، باوجود حالات خراب کے نمبر 2 پہ ہے یہ، کرناٹکا نمبر 3، پھر تامل ناڈو، پھر تلنگانہ، پھر اڑیسہ، پھر پنجاب، پھر ویسٹ بنگال، پھر دہلی، پھر اتر پردیش۔ اور بھارت کی جماعتیں جو ہیں اصولی کے لحاظ سے ان میں پاٹھا پریام نمبر 1 پہ، پھر قادیان نمبر 2، پھر حیدرآباد، پھر کالی کٹ، پھر بنگلور، کوئمبٹور، کولکتہ، کارالائی، کیرانگ، پائن گاڈی۔ آسٹریلیا کی 10 جماعتیں: نمبر 1 پہ میلبورن لانگ، کاسل ہل، میلبورن بروک، بیروک، ماسٹن پارک، ایڈلیڈ ساؤتھ، MT ڈروئٹ، MY ڈروئٹ کے MT ڈروئٹ، پیزتھ، پینرتھ، بلیک ٹاؤن، کینبرا، پرتھ۔ اطفال میں آسٹریلیا میں ہیں: میلبرن لانگ وارن، ایڈلیڈ ساؤتھ، میلبرن بروک اور MT ڈروئٹ، اور پینرتھ اور لوگن ایسٹ، پرتھ اور ماسٹن پارک اور کیسل ہل، پھر لوگن ویسٹ۔ بالغان میں آسٹریلیا کی جماعتیں ہیں: کاسل ہل، میلبرن لانگ وارن، ماسٹن پارک، میلبرن بروک، MT ڈروئٹ، بلیک ٹاؤن، ایڈلیڈ ساؤتھ، پینرتھ، کینبرا اور پرتھ۔ یہاں پہ آج کل آگ نے تباہی مچائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر بھی رحم کرے، اور یہ لوگ حقیقت میں اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننے والے بھی ہوں۔ بہرحال اس کے باوجود احمدی وہاں اللہ کے فضل سے قربانیاں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام قربانی کرنے والوں کی دنیا میں ہم والوں نفوس میں بے انتہا برکت عطا فرمائے۔ پاکستان کے حالات جیسا کہ میں نے کہا کہ معاشی لحاظ سے خراب ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے کرنسی کی ویلیو کوئی نہیں، اور اس لیے پوزیشن بھی ان کے پیچھے چلے گی۔ اس کے باوجود قربانی میں یہ کمی نہیں کرتے۔ اسی طرح سیاسی حالات بھی خراب ہیں، جس کا اثر معاشی حالات پر بھی پڑ رہا ہے۔ پھر اس ریجن میں بھارت پاکستان کی کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ بھارت میں اندرونی طور پر بھی خبروں کے مطابق حالات کافی خراب ہیں، اور دنیا کی عمومی حالت بھی ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ اپنی تباہی کو آواز دے رہے ہیں سب۔
مڈل ایسٹ کے بھی حالات خراب ہیں، ہو رہے ہیں اب۔ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ مسلمان ملکوں میں آپس میں اتحاد نہیں ہے۔ بس دنیا کے تباہی سے بچنے اور خدا کی طرف آنے کے لیے دعا ہمیں بہت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے اور ان کو عقل اور سمجھ دے۔ نیا سال شروع ہوا ہے، ہم ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں، لیکن اندھیرے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بس اس سال کے بابرکت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو اس طرح بابرکت فرمائے کہ دنیا کی حکومتیں اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے دنیا کو تباہی کی طرف نہ لے جائیں، بلکہ دنیا میں امن اور انصاف قائم کرنے والی ہوں۔ اپنی ذاتی اناؤں میں پڑھ کر اپنے مفادات، ملکی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے انسانیت کو تباہ کرنے کے درپے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے۔ مسلمان ممالک ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور مسیح موعود اور مہدی موعود کے ساتھ جڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو دنیا میں لہرانے میں مددگار بنے اور توحید کو دنیا میں قائم کرنے والے ہوں یہ لوگ، نہ کہ مسیح موعود کی مخالفت میں اتنے بڑھ جائیں کہ انتہا کر دی ہے۔ اب تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم پہلے سے بڑھ کر زمانے کے امام کو ماننے کا حق ادا کرنے والے ہوں، اور یہ حق ادا کرتے ہوئے دنیا میں توحید کا جھنڈا لہرانے والے ہوں اور دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے لانے والے ہوں، اور اس کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں اور وسائل کو استعمال کرنے والے ہوں۔ اگر ہم یہ سوچ نہیں رکھتے اور اس سوچ کے ساتھ دعائیں نہیں کرتے اور اپنی دعاؤں کے ساتھ نئے سال میں داخل نہیں ہوئے تو ہمارے نئے سال کی مبارکبادیں سطحی مبارکبادیں ہیں، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں۔ بس نئے سال کی حقیقی مبارکباد ہم پر جو ذمہ داری ڈال رہی ہے اس کا ہر احمدی، بڑے چھوٹے، مرد عورت کو احساس ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اپنی تمام کوششوں اور صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہیے، اور اپنی دعاؤں میں اور خدا تعالیٰ سے تعلق میں ایک خاص کیفیت پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، تبھی ہم اس سال کی حقیقی برکتیں حاصل کرنے والے ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.